بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب، بہن بھائی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت، ماہ رجب کے روزے کے فضائل و برکات حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، ماہ رجب میں بہت ہی برکتوں والا، فضیلتوں والا اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ اس ماہ مبارکہ کا احترام، اس کی تعظیم ہم سب پر لازم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ میں نوافل کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچا کر رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رجب بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں جس کسی نے ایک دن کا روزہ رکھا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ماہ رجب کا ایک روزہ رکھا، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے ماہ رجب کا ایک روزہ تو رکھ ہی لینا ہے۔ اللہ پاک ہمت دے، توفیق عطا فرمائے۔ آپ زیادہ روزے بھی رکھیں، مزید اجر و ثواب کے حقدار بنیں، لیکن کم از کم ایک روزہ رکھنے کی تو ابھی سے نیت کر لیجیے۔ مزید ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت جانتے ہیں۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھتے تھے؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں، اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجدار سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ بحوالہ شعب الایمان، جلد نمبر 3۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ سبحان اللہ، جو ماہ رجب میں روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے کیا انعام ہے، ان کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ بحوالہ شعب الایمان، جلد نمبر 3۔ تو پیارے دوستو، ماہ رجب میں روزہ رکھنے کے فضائل و برکات آپ نے سنے، یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے اس ماہ مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی۔ جب ماہ رجب کے ایک روزے کے اتنے فضائل و برکات بیان ہوئے ہیں تو اس سے زیادہ روزے رکھنے پر کتنا اجر و ثواب اور انعام عطا کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی اور اس میں خوب عبادات الہی عز و جل کرنے کی اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ جو دوست احباب، بہن بھائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔